بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھی اور پردے میں سننے والی ماں بہنیں، یہاں آنے والا ہر ایک شخص بہت قیمتی ہے اور بڑی مبارکبادی کے لائق ہے۔ بچے کے والدین آئے ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہے، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے وہ بھی بہت قیمتی ہے، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے، ان کے اوپر محنت کرنے والے جو استاد ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے، اور ان سب میں سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ہمارا مکتب ہے، کہ مکتب ہے تو سب کچھ ہے، اگر مکتب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو بچے کیسے قیمتی ہوئے کہ یہ بچے پابندی کے ساتھ مکتب میں آ رہے، یہاں پڑھ رہے، بچیاں یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہے، تو وہ قیمتی ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ آنا، سبق کو یاد کر کے آنا، آ کے پھر سبق سنانا، آگے جو سبق ملا اس کو یاد رکھنا، گھر جا کر اس کو پڑھنا، اسکول کا ہوم ورک، اسکول جانا، اسکول کی تیاری کرنا۔ ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹے سے ذہن کو لے کے کتنا سارا بوجھ اٹھاتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ بچہ کتنے بوجھ کو لے کر چلتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر سب سے بڑی قربانی بچوں کی ہے کہ بچے ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے، دن یکساں نہیں ہوتے، ایک طرح کے دن نہیں ہوتے۔ کبھی جو ہے بچوں کو اسکول میں زیادہ لوڈ دیا جاتا ہے، ایگزام کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں سے بھی پریشر، یا امتحان کا زمانہ تو یہاں بھی پریشر۔ اب بچہ صبح اٹھ کر مدرسہ، پھر یہاں کے سنانا، پھر یہاں سے گھر جانا، گھر جا کر پھر اسکول کی تیاری۔ تو یہ بچے جو ہے بہت قیمتی ہے، اور اس سے زیادہ ان کے ماں باپ قیمتی ہے ماشاءاللہ آپ حضرات، کہ بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجا، ان کی پوری رعایت کی، پورا خیال رکھا کہ یہ جو بچے ہیں وہ پابندی کے ساتھ مدرسے میں بھی جا رہے، مدرسے جانے کے بعد وہاں سے آنے کے بعد فوراً اسکول کی تیاری۔ ان کی ماں ان کے آنے سے پہلے ان کا ناشتہ تیار کر کے رکھتی ہے کہ میرا بیٹا بھی آئے گا، اس کو بھوک لگی ہوگی، وہ ناشتہ ہے، اس کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ تو ماں باپ بچوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور اساتذہ وہ بھی قیمتی ہے کہ اتنے سارے بچوں کو دینی تعلیم جو دینے کی ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہے، کہ ہمارے پاس پڑھنے آنے والا ہر ایک بچہ قیمتی ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی فیملی سے ہو، کیسے بھی گھر کا بچہ ہے، استاد سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ قیمتی ہے، یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت سمجھ کر اس کے اوپر محنت کرتا ہے۔ تو استاد کی محنت، استاد قیمتی بنے، بچے قیمتی بنے، والدین قیمتی بنے، اور ہمارے پاس جو مکتب ہے، جو ماحول ہے، مکتب کا ماحول، اس کو معمولی نہیں سمجھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو کروا والا کرا کرتا ہے، نہیں، مکتب جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہمارا آئندہ، ہمارا فیوچر جو ہے، بھوشیہ جو ہے وہ قیمتی بنے گا۔ مکتب کمزور ہے تو ہمارا بھوشیہ، ہمارا فیوچر جو ہے وہ بھی کمزور رہے گا۔ ہاں، ایک بڑے بزرگ نے کارگزاری سنائی کہ میں مدینہ منورہ کے اندر میں روزے اقدس کے پیچھے کے حصے میں قرآن پڑھ رہا تھا،
اور جو بچپن میں جو عادتیں پڑ جاتی ہے وہ موت تک باقی رہتی ہے. ہاں گجراتی میں اس کو کہتے بھی ہے کہ بچپن کی عادت قبر تک جاتی ہے. تو بچپن میں وہ بزرگ یہ سنا رہے تھے کہ مجھے میرے استاد نے بچپن میں زور سے پڑھنے کی عادت ڈالی تھی کہ جب بھی مدرسے میں جاؤ زور سے پڑھو زور سے پڑھو زور سے پڑھو. سنانے بیٹھا تو بھی کہا زور سے پڑھو, جگہ پر بیٹھا تو بھی کہا زور سے یاد کرو. تو مجھے وہاں قرآن زور سے پڑھنے کی استاد نے عادت پر گرائی تھی. اب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں, مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے عادت پڑ چکی تھی زور سے پڑھنے کی. تو آہستہ آہستہ قرآن پڑھنا شروع کیا, پھر آواز بلند ہو گئی. کہا میرے بازو میں 2 عرب بیٹھے ہوئے تھے. عرب یعنی وہاں جن کی زبان عربی ہے, وہی کے رہنے والے, وہی پیدا ہونے والے عرب بیٹھے ہوئے. جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں قرآن پڑھتے 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 جب میں نے پارا ختم کر دیا تو میں نے قرآن کو بند کر کر آگے زمزم رکھا ہوا تھا, تو میں نے کہا چلو زمزم پی لیتا ہوں. وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ میں زمزم پینے کے لیے آگے بڑھا. جیسے ہی میں آگے بڑھا تو بزرگ کھڑے ہوئے, عرب آدمی, وہ کھڑا ہو گیا اور کہتا آپ بیٹھو میں آپ کے لیے زمزم لے کے آتا ہوں. میں نے کہا نہیں, آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں, آپ میرے لیے زمزم کا پانی لے کر آئے, یہ میں برداشت نہیں کر سکتا, میں آپ کی خدمت کروں. پھر بھی انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھو میں آپ کے لیے زمزم لے کر آتا ہوں. وہ زمزم لے کر آئے, میں نے زمزم پیا اور زمزم پینے کے بعد میں نے پھر تلاوت شروع کی. تو وہ عرب یہ کہنے لگا کہ میں آپ کی تلاوت بہت دھیان سے سنتا ہوں, آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے. تو وہ بزرگ یہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ بھی تو ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں, اور عرب کا قرآن, حرم کے اماموں کا قرآن پڑھنا کتنا شاندار ہوتا ہے, آدمی سنتے ہی رہ جائے ایسا پڑھتے. آپ بھی تو عرب ہے, آپ بھی تو قرآن پڑھتے. وہ عرب نے اس بزرگ سے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا. کون کہہ رہا ہے؟ جس سرزمین پر قرآن اتارا گیا ہے, جہاں قرآن اترا ہے, وہ آدمی بڑھاپے کی حالت میں کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا. پوچھا گیا کیوں, آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کہا نہیں مجھے بھی نہیں آتا, میری اولاد کو بھی نہیں آتا. تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ عرب ہے تو قرآن پڑھنا آتا ہے. اصل جو ہے وہ مکتب کی تعلیم ہے. اگر مکتب میں تعلیم صحیح طریقے سے مل گئی, مکتب میں بچے نے قرآن پورا کر لیا, مکتب میں اس کی نماز صحیح ہو گئی, اب وہ موت تک اس کی زندگی میں باقی رہے گی. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہی ایسے ہی نہیں بیٹھے, میں اور آپ یہاں بیٹھنے پر ایک ماحول مجھے اور آپ کو ملا ہے. ہمارے والدین نے ہمارے بارے میں فکر کی تھی کہ بھائی ہمارا بچہ قرآن پڑھ لے, ہمارا بچہ دین سیکھ لے, ہمارا بچہ نماز کی فکر کر لے, تب جا کر میں اور آپ ایک ماحول میں بیٹھے ہوئے. ورنہ میرے دوستو بزرگوں کو میں آپ کو بتاؤں, ابھی کی کارگزاری, ایک منگل کے دن ہم ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, ایک جماعت آئی ہوئی تھی, اس جماعت کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ جماعت کے امیر صاحب ایک مفتی صاحب تھے, وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ مولانا میری جماعت کے اندر میں 17 ساتھی ہیں. کتنے؟ 17 میں سے صرف میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں, باقی کسی ساتھی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں نے کہا پھر آپ ابھی کیا کر رہے, تعلیم میں کیا سکھا رہے؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے اپنی زبان میں جو صورتیں یاد کی تھی اس کو صحیح کرا رہا ہوں. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ہم یہ لوگ بیچارے اپنی زبان میں صورتیں یاد کی تھی اور وہی صورتیں ان کو یاد ہے, بالکل اس کا جو ہے لفظ غلط پڑھ رہے, غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین, وہ اپنی زبان میں لکھا ہوا تھا. وہ مفتی صاحب مجھے سنا کر کہہ رہے کہ یہ ایسا قرآن پڑھتے اور اسی طریقے سے وہ نماز پڑھ رہے. میں نے مفتی صاحب کو پوچھا مفتی صاحب کتنی سورت صحیح ہو گئی؟ وہ کہہ رہے کہ 3 سورت ابھی میں صحیح کرا سکا.
17 ساتھی کی جماعت، اس میں ایک آدمی قرآن پڑھنے والا. یہ کیا ہے؟ مکتب کی تعلیم کی کمزوری. وہاں مکتب کا نظام نہیں ہے. اب بچپن میں قرآن پڑھنا سیکھا ہی نہیں. اب جو رٹا ہوا، جو یاد کیا تھا وہی اب پڑھ رہے. کسی کی عمر 40، کسی کی 45، کسی کی 50. اب ان کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ تو ایک ماحول مجھے اور آپ کو بہت اچھا ملا ہے کہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں مکتب کا نظام جو ہے ہر جگہ کے اوپر مضبوط ہے. کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ اس مکتب کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے بچے کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کر لیں. ہمارے ایمان کی نہیں، ہمارا ایمان تو اللہ کرے انشاءاللہ حفاظت میں رہے گا. ہماری اولادوں کا ایمان کا مسئلہ ہے اور ان کی نسلوں کی ایمان کا مسئلہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مکتب کی تعلیم میں ہمارے بچوں کے عقیدے صحیح کرائے جاتے ہیں. عقیدے صحیح کرایا جاتا ہے. اسے بچہ گھر پہ ہوتا ہے یا مدرسے میں آتا ہے، اس کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ پہلا کلمہ سکھایا جاتا ہے. اور پہلے کلمے میں کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہاں، ورنہ یہی بچے دنیا میں جس اسکولوں میں جا رہے، کرسچن کی اسکولوں میں جا رہے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے اللہ ایک نہیں اللہ تین ہے. کتنے سکھائے جاتے؟ اللہ ایک نہیں اللہ تین سکھائے جاتے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب میں نہیں بھیجا، آج بھوت سوار، اللہ معاف کرے، میں کسی کی شکایت نہیں کرتا، پورے ہمارے اس علاقے کے اندر میں، جس علاقے کے اندر میں ہم اور آپ رہتے، ایک ایجوکیشن کا بھوت سوار ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اچھی سے اچھی اسکول میں تعلیم دی جائے. کوئی منع نہیں کرتا، دو اچھی سے اچھی تعلیم بھی دو، اچھے سے اچھا کھانا بھی کھلاؤ اپنی اولادوں کو، سونے کا لقمہ کھلاؤ، کوئی منع نہیں کرے گا، کوئی مسجد کا امام منع نہیں کرے گا. اس سے پہلے اس کو ایمان تو سکھاؤ، اس کا یقین تو صحیح کرو. ہاں، یہ اس وقت جو ہے ہمارے علاقے کے اندر میں جو ہے اسکولوں کا ٹائم چینج ہوا ہے، ایسے ہی نہیں ہوا ہے. اور اس میں میری اور آپ کی اب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اگر صبح نہیں تو شام، شام نہیں تو پھر دوپہر، مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کو مکتب کی تعلیم میں بھیج کر اس کے بنیادی عقیدے کو مضبوط کرنا پڑے گا. ہاں، یہ اتنا آسان راستہ ہے. اگر ہمارے بچے نے مکتب کی پابندی کر لی اور مکتب میں اس نے کچھ حاصل کر لیا، اس کا قرآن پورا ہو گیا، جو نصاب ہے ہمارا اسلامی تعلیم، بیستی ثمر، بیستی زیور، یہ نصاب اگر پورا کر لیا، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے ہر طرح کے حالات زندگی میں وہ برداشت کر لے گی. کتنے بھی حالات سنگین آئیں گے وہ برداشت کر لے گی ہماری بیٹیاں. اس کے اوپر کتنا بھی ظلم کیا جائے گا، مسلمان وہ حالات برداشت کر لے گا، اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کرے گا. یہ ایسی بنیادی تعلیم ہے کہ بچوں کو یہی سکھایا جاتا ہے. اس لیے جہاں مکتب ہے وہاں مکتب کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت وہ سب کر ڈالے، بچوں کی تربیت مدرسے بھیجتے تھے. کام جہاں مدرسے کے استاد اور مسجد کے امام آنے والے بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے تربیت کی فکر کر رہے، اس سے کئی گنا زیادہ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنی پڑے گی. اس لیے کہ بچہ مدرسے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آتا ہے، اسکولوں میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے جا رہا ہے، اور اس کے بعد کا پورا وقت جو ہے وہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ گزارتا ہے. ہاں، اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری بچوں کی تربیت کی، اولاد کی جو ہے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر. ہاں، اور اس میں بہت زیادہ غفلت ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے، بہت زیادہ غفلت ہو رہی ہے. ہاں، ہم اپنی اولادوں کو وقت ہی نہیں دے رہے، نہ ماں دے رہی ہے نہ باپ دے رہا ہے. جہاں بچہ چھوٹا سا ہے رونا شروع کر دیا، موبائل دے دیا اور وہ موبائل لے کے بیٹھ گیا. اب ماں سن رہی ہے کہ میرا بچہ
جو ہے موبائل کے ذریعے سے میوزک سن رہا ہے، اس کے کانوں کے ذریعے سے یہ میوزک دلوں میں پہنچ رہی ہے. ہاں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ تو للو چھے انہوں ہمج پڑے. ایسے نہیں ہے. میں اور آپ جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، میری اور آپ کی جو شریعت ہے، اس شریعت نے بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا عمل جو بتایا وہ یہ بتایا کہ اس کے ایک کان میں کیا کہا جائے بھائی؟ اذان کہی جاوے، اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاوے. اب اذان عربی شبد ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اب پیدا ہونے والا بچہ ابھی تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا ہے اور اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، عربی نام اللہ اکبر کہا جا رہا ہے. ایسے ہی نہیں کہتے، اس کے دل پر ابھی اس کا دل جو ہے وہ پوری کوری سلیٹ ہے، کوری سلیٹ جیسے ہوتی ہے ایسا اس کا دل ہے. اب اس کے کان میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی آواز پڑ جائے گی، ہمیشہ کے لیے، موت تک کے لیے اس کے دل میں یہ اتر جائے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ایسے ہی نہیں کہا گیا، یہ مجھے اور آپ کو شریعت نے تعلیم دی. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تو لالو چینا جو ہمج نہیں پڑے. نہیں، وہ سب کچھ سمجھتا ہے، اور کان اور آنکھ کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں اس کے دل میں اترتی ہے. اس لیے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اتنی زیادہ ماں باپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس لیے یہاں تک مجھے آپ کو تو بتایا گیا، اگر ہمیں کسی چیز کی عادت ہے، غلط چیز کی ہمیں عادت ہے، سگریٹ کی عادت، تمباکو کی عادت، ویمل کی عادت، کہاں وہ اپنی اولاد کے پاس نہ منگوائے. کبھی یہ نہیں کہے کہ جا دکان پر جا وہاں ویمل لے آؤ، نہ منگوائے. اس کے پاس سگریٹ نہ منگوائے. کیا ہوگا اس کا؟ ایک مرتبہ وہ لینے جائے گا، دوسری مرتبہ پھر لینے جائے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ میرا باپ کتنی لذت کے ساتھ اس کو کھا رہا ہے، کتنی لذت مزے لے کر اس کو پی رہا ہے. پھر جیسا جیسا وہ بڑا ہوگا اس میں یہ جذبہ، شوق پیدا ہوگا کہ لا میں بھی تو چیک کروں کیسا مزہ ملتا ہے. اب وہ آپ نے اس کو لینے کے لیے، ایک لینے کے لیے بھیجا، وہاں سے 2 لا رہا ہے، ایک اپنے لیے. اس طریقے سے عورت جو ہے بچوں میں غلط عادتیں ماں باپ کے ذریعے سے آتی ہے. اگر گھر میں ہسبینڈ وائف دونوں جھگڑا کر رہے، دونوں گالی گلوچ کر رہے اولاد کے سامنے، بچہ اس کا فوراً قبول کر لے گا. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اگر آپ نے اپنے ماں کو کچھ کہہ دیا، اپنے باپ کو کچھ کہہ دیا اپنی اولاد کے سامنے، وہ قیامت تک کے لیے اس بچے کے اندر میں یہ بات فٹ ہو جائے گی کہ مجھے اپنے ماں باپ کا ادب احترام نہیں کرنا ہے جیسے میرا باپ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا ہے. ہاں، اس لیے بچوں جیسے جیسے یہ بچے بڑے ہو گے، ماں باپ کی ذمہ داری اتنی زیادہ بڑھ جائے گی. اس وقت جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے. جیسے مکتب میں بھیجنا جتنا ضروری، اتنا اپنی اولاد کو تربیت کرنا. اور تربیت بہت آسان ہے. آدمی جب تربیت کرنا، اور آپ جو ہے یہ لفظ سنتے ہیں کہ تربیت کرنا، یہ تو بہت بھاری کام ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. نہیں، بہت آسان ہے. میں نے جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اولاد کی تربیت کرنا بہت آسان ہے. ماں باپ اس کو ہر گھر میں کر سکتے ہیں. اگر ہمارا بچہ کوئی نیکی کا کام کرے، گھر کے ہر فرد اور بچے کو کہے کہ دیکھو ماشاءاللہ آپ نے یہ کام کیا، یہ بہت اچھا کام ہے، ایسا کام کرنے پر اللہ راضی ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ سمجھے، ہمارا بچہ مدرسے سے گھر آیا اور گھر میں آتے ہی اس نے سلام کیا، فوراً ماں آواز لگا دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا گھر میں سلام کر کے آنا چاہیے، اور سلام کر کے گھر میں آتے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے تو جنت دیتے. اتنا بول سکتے ہیں نا ماں. ہمارا بچہ ہمارے سامنے پانی پی رہا ہے اور وہ بیٹھ کر پی رہا ہے، فوراً ہم کہیں ماشاءاللہ بچہ تو بہت سمجھدار ہے، بیٹھ کر پانی پینا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور بیٹھ کر پانی پینے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ جنت دیتا ہے. اگر ہم نے اتنا کہہ دیا
اس بچے کے کان میں گھر میں 10 مرتبہ یہ بات پڑے گی کہ اللہ خوش ہوتا ہے تو جنت دیتا ہے، تو وہ موت تک اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتا رہے گا۔ اگر ہمارا بچہ کوئی غلط کام کر کے آئے، کوئی میوزک سن رہا ہے، کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے، فوراً ہم اس کو کہے بیٹا یہ نہیں سننے کا، یہ نہیں کرنے کا، ایسا نہیں بولنے کا، بڑوں کا ادب کرنے کا، بڑوں کے سامنے جواب نہیں دینے کا۔ اگر ہم نے اس کو یہ بتا دیا اور آگے یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ سارے اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے، ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے اللہ جہنم دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو بار بار بولتے رہیں گے، باپ بھی بولتا رہے گا، ماں بھی بولتی رہے گی، تو بچے کے بڑا ہوتے ہوتے اس کے دل میں یہ بات اتر جائے گی کہ اللہ کے رضا والے کام الگ ہے اور اللہ کی ناراضگی والے کام الگ ہے۔ اللہ کو راضی کرے گے تو جنت ملے گی، اللہ کو ناراض کرے گے تو جہنم ملے گی۔ یہ اس کے دل میں اتر جائے گا، اور یہی تربیت ہے، اور کوئی نئی چیز تربیت میں نہیں ہے۔ اولاد کو یہی سکھانا ہے، یہ نہیں کہ جیسی ہوا ویسے ہم ہو جاوے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، میں نے ابھی بھی 1-2 جگہ کے اوپر یہ بات کہی کہ کچھ تہوار تو ان کے کیا گزرے، کتنے مسلمان ایمان سے نکل گئے۔ آپ لوگوں کے یہاں تو پتہ نہیں، ورنہ جہاں سٹیوں میں اسکول ہے وہاں باقاعدہ ان کی طرف سے یہ نظام بنایا گیا تھا کہ آپ کو حصہ لینا پڑے گا، اور حصہ لے کر اس کے جتنی بھی ان کی رسومات ہے، جو چیزیں وہ کرتے ہیں وہ ساری آپ کو کرنی پڑے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ مسلمان ماں باپ نے اپنی بچیوں کو جو ہے وہ ان کا جو پہرویش ہوتا ہے، چنیا چوری جس کو کہتے ہیں، وہ گھر سے پیر کر اسکولوں میں بھیجا، اور بچوں نے وہاں وہ ساری رسومات کی جو غیروں کی ہوتی ہے۔ اسکولوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہے، اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سب سے بڑا جو ہے میری اور آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے بچوں کے عقائد کی حفاظت ہے، اور یہ مکتب کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے کہ مکتب کی تعلیم جتنی میں اور آپ فکر کے ساتھ دلوائیں گے اور گھروں پر اپنے بچوں کی جتنی صحیح تربیت کریں گے، انشاءاللہ ہمارا بچہ تو کیا بچوں کے بچلے خاندانوں میں کوئی ہمارے گھر میں ایمان کا سودا نہیں کرے گا، کوئی ہمیشہ کی جہنم کبھی نہیں خریدے گا۔ ہاں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کی ساری چیزوں کی نگرانی کریں، کپڑے کیسے پہن رہا ہے، یہ نہیں کہ ابھی مارے خوشی میں، مارے محبت میں ہم ایسا لباس اپنی بچیوں کو پہنائے جس میں بے حیائی ہوتی ہے۔ بعض عام طور پر کیا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو للی چھے چالے ہے، ہمیں پہراوے تو چالے تو وہ للی چھے۔ نہیں نہیں نہیں، ابھی جیسا لباس پہنائیں گے اسی لباس کی وہ عادی بن جائے گی، اور جب بڑی ہو جائے گی وہ خود ایسا لباس لے کر آئے گی اور آپ کو شرم کے مارے نیچے دیکھنا پڑے گا۔ سماج میں، سوسائٹی میں، محلے میں وہ ایسا لباس پہن کر نکلے گی کہ آپ کو شرم کے مارے نیچے دیکھنا پڑے گا۔ تب آپ کہیں گے کہ بات ہماری نہیں مانے۔ آج بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے اولاد کی شکایت کرتے، ہماری خبر تو نہیں ملے، ہمارا بچہ ہمارے قابو میں نہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اس کو پوچھ نہیں سکتے کہ کہاں جاتا ہے، اتنا دیر رات کو کیوں آتا ہے۔ باپ میں اولاد کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے پتا ہے؟ ہاں، ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے بڑوں کی نہیں سنیں گے تو ہمارے چھوٹے ہماری کبھی نہیں سنیں گے، اور سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی نہیں سنیں گے ہماری اولاد ہماری کبھی نہیں سنے گی۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ والے فرماتے کہ مجھ سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، مجھ سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا اثر میں اپنی اولاد اور اپنے جانوروں میں دیکھتا ہوں۔ اگر میرے سے کوئی گناہ ہو گیا میری اولاد میرے قابو سے باہر ہو جاتی ہے، میرا گھوڑا، میری سواری جو تھی وہ میرے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، کہ اولادوں اور جانوروں تک میں اللہ کی نافرمانی کا اثر دکھتا ہے۔
اس لیے اگر اپنی اولاد, ہماری اولاد جو ہے ہمارا نہیں سن رہی ہے, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بڑے کی مان رہے یا نہیں مان رہے. یعنی اللہ کو میں اور آپ اللہ کی مان رہے کہ نہیں مان رہے, اللہ کی فرما برداری کر رہے کہ نہیں کر رہے. اگر اللہ کی فرما برداری پر میں اور آپ آ جائیں گے, آپ ہمارے ہاتھ نیچے جو ہماری اولاد وہ ہمارے ماننے والی بن جائے گی. ماشاءاللہ آپ کا امتحان ہوا, میں نے مولانا سے پرچہ مانگا, پرچہ بھی دیکھا, مگر اس میں کچھ دکھ کی باتیں بھی ہے. میں کوئی آپ کا پرایا نہیں ہوں, آپ ہی کی بستی کا رہنے والا, اور ہم سب ایک ہی ہے. اس لیے میں آپ سے شکایت تو نہیں کہہ سکتا, یہ صرف ہم سب بیٹھ کر اس کی فکر کرنی ہے ہمیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے یہاں غیر حاضری جو بڑھ رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. میں نے دیکھا بچوں کی غیر حاضری کا, دیکھا میں نے ابھی ایریا ور میں تھا, وہاں 5 بچے ہیں, اس میں سے ایک بچے کی فل حاضری, ورنہ ایک کی 32 غیر حاضری, ایک کی 37 غیر حاضری. وہاں بھی میں لکھ کر آیا کہ بھائی غیر حاضری نہ اوپر دھیان آپ پانی وہ ضرور سے والی لوگ. اور یہ چیزیں ہر جگہ بڑھ رہی ہے, اور یہ چیز دور مسجد کے امام, مدرسے کے استاد نہیں کر سکتے. کون کر سکتا ہے؟ ماں باپ. اس لیے میں نے کہا نا, جہاں بچے قیمتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ماں باپ قیمتی ہے. ایک بچے کو پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجنا یہ ماں باپ کی بہت بڑی قربانی ہے. پتہ نہیں کس گھر میں رات کو نیند آئی نہیں آئی, چھوٹا بچہ پوری رات روتا رہا, اب ماں کو صبح ہوتے ہوتے آنکھ لگی اور جیسے ہی فجر کی اذان اس کو فکر ہو گئی کہ میرے بچے کو مدرسہ بھیجنا ہے. اب وہ بیچاری تھکی ماری, رات کی نیند نہیں ملی, اٹھ کر چائے بنا کر اپنے بچے کو چائے پلا کر فوراً مدرسے بھیجتی ہے. یہ ماں کی کتنی بڑی قربانی ہے. پابندی کے ساتھ اگر بچہ ہمارا مکتب میں آئے گا تو یہاں سے کچھ لے کر جائے گا. اگر یہی بہن چھوڑ رہا, وقت ملا تو آ گئے, آج جاؤں سے جرا جلدی رجا پھرے جو, آج نہیں آگے مول صاحب جرا تمہیں جو ہی لے جو, یہی اگر ہمارا رہا تو یہ چیزیں ہمارے بچے کی سب سے زیادہ تعلیم کو کمزور کرنے میں اور آپ رکاوٹ کا ذریعہ بن گئے. ہاں, اگر میں نے اور آپ نے دل میں پکا نہیں عہد کر لیا, گھر میں ماں اور باپ نے فکر کر لی کہ ہمارے بچے کی ایک بھی غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے. بچہ اتنا معصوم ہے کہ اس کو تھوڑا کہنے پر باپ ایک آواز لگائے گا نا, چل بڑھیا مدرسہ جاتا ہوں, بیچارہ اٹھ کر چل لے گا مدرسہ, چائے بھی نہیں پیے گا. اتنے اچھے ہمارے یہاں کے بچے, اتنے اچھے سمجھدار ہیں, مگر اس کے لیے مجھے اور آپ کو تھوڑا سا دل پر لینا پڑے گا کہ ہمارے مدرسے کی تعلیم, الحمدللہ تعلیم بہت اچھی ہے, مگر جو کمی ہے وہ دور کون کرے گا؟ ایک آدمی کو شوگر پریشر کی بیماری لگ گئی اور وہ آدمی لوگوں کو مارا پھرتا رہے, آپ نے تو شوگر دے گی, آپ نے پیشنٹ کی بیماری دے گی, جو بھی ملے اس کو یہی کہتا رہے آپ نے شوگر دے گی, پیشنٹ کی بیماری دے گی, وہ دور ہوگی بھائی؟ نہیں ہوگی. دور کرنے کے لیے اس کا علاج کرانا پڑے گا. جب علاج کرے گا, جب پرہیز کرے گا تو وہ بیماری انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ایسے ہی ہماری مکتب کی لائن میں جو بیماری ہے وہ صرف کہنے سے دور نہیں ہوگی. کہتے رہے گے بھائی آجا کنٹرول کرو, آجا کنٹرول کرو, دور اس سے نہیں ہوگی. دور کرنے کے لیے اس کا علاج یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو پابند بننا پڑے گا. پابندی سے ہمارا بچہ مکتب میں جاوے, روزانہ ہم اس کو وقت دے. اللہ حفاظت کرے. دوسرے ملکوں میں ایک ایسا پلاننگ سوچا گیا ہے, ایسا اسکیم سوچی گئی ہے کہ بچے کو ماں باپ وقت ہی نہ دے. عورت بھی کمانے جا رہی ہے, مرد بھی کمانے جا رہا ہے. اب ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے, تو کہاں اس کو چلڈرن ہال میں چھوڑ کے جاؤ. اب وہ صبح بچہ اٹھ کر اس کو ماں کام پہ جا رہی تھی, جاتے جاتے راستے میں اس کو وہاں چھوڑ دیا. رات کو جب کام سے واپس جاب سے چھوٹے تو باپ اس کو وہاں سے لا کر گھر میں لا کر کھانا کھلایا, بات ختم ہو گئی. سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں وقت ہی نہیں دے رہے. ہاں,
اس لیے میں اور آپ تھوڑا سا وقت نکال کر جہاں ہم اپنے دوستوں کو وقت دے رہے, جہاں ہم اپنے رشتہ داروں کو وقت دے رہے, جہاں ہم چوراہے کے اوپر بیٹھ کر وقت دے رہے, اور تھوڑا سا وقت جو ہے اپنے اور بچوں کو ہم لے کر بیٹھے, ان سے پوچھے آج تیرا کون سا سبق ہے, چل میں تجھے سبق یاد کرا دوں, آج تجھے کون سی دعا یاد کرائی, چل وہ دعا مجھے سنا دے. اس طریقے سے روزانہ ہم لے کر بیٹھیں گے, گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا بچہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے گا. ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اگر کسی نیک بچے کو دیکھنا ہے کہ جو ایجوکیشن میں بھی آگے اور دینی تربیت میں بھی وہ آگے ہے, تو وہ فلانے کا لڑکا ہے یا فلانے کی لڑکی ہے, آپ اس کو جا کر دیکھ لو وہ کیسی حیا والی لڑکی ہے. ہم لوگوں کو نشانہ اور انگلی بتا کر کہہ سکتے کہ ہم اس کو دیکھ سکتے. اگر ہم نے اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائی, اللہ معاف کرے, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے, آگے جا کر ہمارے معاشرے اور سماج کے لیے بھی یہ کنٹرول کے باہر ہو جائے گے اور ہمیں شرم کے مارے نیچے دیکھنا پڑے گا. اللہ اس سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو یہ دو چیزیں, ایک تو ہے کہ ہم تھوڑی سی فکر غیر حاضری کی جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی دل پر لے لے, اور دوسرا کہ جو یہاں سے دیا جاتا ہے اس کو ہم اپنے بچوں کو گھر پر لے کر بیٹھے, ماں لے کر بیٹھے, اگر ماں نہیں بیٹھ سکتی ہے تو باپ لے کر بیٹھے, باپ نہیں ہے تو ماں لے کر بیٹھے, بڑا لڑکا ہے تو اس کو ذمہ داری دے دے. مگر روزانہ ان بچوں کو اپنے گھروں پر ہمیں لے کر بیٹھنا ہے. کچھ نہیں, سارے موبائل ہم نے رکھ دیے, ماں نے بھی رکھ دیے, باپ نے بھی رکھ دیے, اب اولاد کے ساتھ ہم 15-20 منٹ ایمانی مذاکرے کر لے, سنت کے مذاکرے کر لے, کچھ دعائیں یاد کرا لے, تاکہ ان میں ہمیشہ کے لیے یہ بات جم جائے کہ میں سنت اور شریعت کے ساتھ ہی زندگی گزار سکتی ہوں اور اسی میں میرے لیے خیر ہے. اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا